ویلکم بیک۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس میں ایف آئی اے نے بشریٰ بی بی کی ضمانت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ کیا تفصیلات ہیں راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں، بتائیے راجہ محسن۔ پاکستان میں ایف آئی اے کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا توشہ خانہ 2 میں بشریٰ بی بی کی ضمانت کا جو فیصلہ تھا اسے چیلنج کر دیا ہے، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ بشریٰ بی بی کو دی گئی ضمانت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ہائی کورٹ کے ایک جج نے چیمبر میں ضمانت دی۔ اس میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کو اس کیس میں مد نظر نہیں رکھا گیا۔ استغاثہ کا کیس یہ ہے کہ بشریٰ بی بی اپنے شوہر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملوث ہیں۔ ہائی کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے یہ مد نظر نہیں رکھا کہ استغاثہ کے پاس یہ شواہد ہیں کہ بلغاری جیولرز سیٹ کو توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا۔ اس درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلے میں ایک اصول طے کر چکی ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ ہے تو اسے ضمانت نہیں مل سکتی۔ یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 263 دن کسی کو جیل میں رہنے کی بنیاد پر ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 23 اکتوبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر ضمانت کو منسوخ کیا۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ راجہ محسن۔ اور اڈیالہ جیل میں قائم احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ آج بھی بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشریٰ بی بی بھی اڈیالہ جیل آئیں۔ وکلاء نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستیں دائر کر دیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، دانستہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دی جا رہی۔ بریت کی درخواست فائل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کیس پر سماعت نہ ہو سکے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ 5 نومبر کو بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں۔ علی امین بانی پی ٹی آئی سے پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کریں گے۔ فاروق اعجاز سے تفصیلات جانتے، بتائیے فاروق۔ جی فاروق۔ پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں اور 5 اکتوبر کے پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے یہ پہلی ملاقات آج ہوگی، اور اس ملاقات میں علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے پارٹی امور پر مشاورت اور جو پارٹی امور سے متعلق جو گفتگو ہے وہ بھی کریں گے۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں ملاقات کے لیے۔ گزشتہ روز بھی کچھ پارٹی رہنما آئے تھے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے، لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن آج علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ فاروق۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کا کیس۔ اے ٹی سی لاہور نے مراد سعید، میاں اسلم اقبال، حمار اظہر، فرحت عباس، واسع قیوم، زبیر نیازی اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے 7 نومبر تک ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا آغاز ہو گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی جماعتوں سے 5 نامزدگیاں سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دی ہیں۔ عمر ایوب، شیخ آفتاب، فاروق نائک، شبلی فراز اور خاتون نشست پر روشن خورشید بروچہ کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی جماعتوں کی جوڈیشل کمیشن میں نامزدگی کر دی۔ سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور نون لیگ کے شیخ آفتاب کو نامزد کیا گیا۔ سینٹ سے فاروق نائک اور شبلی فراز کا نام شامل۔ خاتون نشست پر روشن خورشید بروچہ کو نامزد کیا گیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اسپیکر نے چیئرمین سینٹ اور تمام پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کے بعد نام بھجوائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن میں 5 ارکان پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا۔ ناموں میں حکومت اور اپوزیشن کی برابر کی نمائندگی ہے۔ نامزدگیاں سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دی گئیں، جو سپریم کورٹ کو بھی موصول ہو گئیں۔ ججوں کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن 13 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 5 سینئر ترین جج، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کونسل کا 1 رکن اور 5 پارلیمانی اراکین شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ کی تشکیل سمیت اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کا تقرر کرے گا۔
सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे। लाहौर हाई कोर्ट बार ने आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। हामिद खान ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आईनी तरमीम के सेक्शन 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 और 21 को गैर आईनी करार दिया जाए। तरमीम के सेक्शंस के तहत इक़दामात को भी गैर आईनी करार दिया जाए। दरखास्त ज़ेर इल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर को इक़दामात से रोका जाए। आईनी दरखास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, अरकान कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। अदालतों और सड़कों पर अवामी एहतजाज की लहर उठेगी। अब हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, जिस पार्लियामान का कोई इस्तेहकाक नहीं वो कानून साजी कर रही है। अवाम इन तरामीम को मुस्तरद कर दें। अदालतों में भी, सड़कों पे भी आप देखेंगे अवामी एहतजाज की लहर इस मुल्क में अब उठेगी। हमने वाक़यातन अब हकीकी आज़ादी पानी है, अपनी अदालतों को आज़ाद कराना है। जिस तरह की कानून साजी एक ऐसी पार्लियामान कर रही है जिसको कोई इस्तेहकाक नहीं, हमारे मुकदमे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पड़े हुए हैं, वो चल नहीं रहे। पूरी कौम को हमारी आवाज़ है कि इन तरामीम को रद्द करें और हमारा साथ दें। झूठ और फरेब ने बिलाखिर तबाह होना होता है, बिलाखिर झूठ पर खड़ी इमारत ने ज़मीन बोस होना होता है। सच्चाई का बोलबाला होगा, कानून का बोलबाला होगा। कहते थे 26वीं आईनी तरमीम रेड लाइन है, वो भी पास हुई। 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो करेंगे। चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में कुर्सियां लगने से सवा घंटे पहले वजीर आला केपी पहुंच गए थे। तलाल चौधरी की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। कहते हैं गाड़ियों पर स्टिकर लगाते थे अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं ट्रंप आएगा तो हमें बचाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत अमन बहाल करने में नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर बता दिया है विफाक को संजीदगी से एक्शन लेना चाहिए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में गिरफ्तार एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट डायरेक्टर उमर सिद्दीक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने खैबर पख्तूनख्वा के अफसर सिद्दीक अंजुम की 20,000 रुपये मशल्कों के एवज 11 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इंसदाद बदउनवानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी की अबूरी जमानत अदम पैरवी के बाइस खारिज कर दी गई। मुलजिम उमर सिद्दीक को सीनियर सिविल जज मोहम्मद अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। उमर सिद्दीक ने मौक़िफ़ अपनाया, मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं की। FIA ने मुझसे फेवर मांगी, इनकार पर मुलजिम बना दिया गया। जिसने मुकदमे में कॉपी वायरल की उसकी FIA ने जमानत मंजूर करवा दी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में हवा का रुख बदलने पर स्मॉग में कमी आ गई। फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स जो सुबह के वक्त 1067 क्यूबीमीटर था, वो हवा का रुख बदलने के बाद कम होकर 283 पर आ गया है। इसके बावजूद लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी नज़ला, ज़ुकाम और गले की तकलीफ में मुब्तला हो रही हैं। आंखों में जलन की शिकायत भी सामने आ रही हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क और चश्मा पहनकर बाहर निकलने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं स्मॉग के तदारुक के लिए सारे इक़दामात कर लिए, लेकिन फ़ज़ाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। भारत से जो हवा आ रही है आज उसके बायस आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में जाती दुश्मनी पर वालिद और 2 बेटों को कत्ल कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सगिया पुल पर रिक्शे में सवार 5 अफराद पेशी पर सेशन कोर्ट जा रहे थे, जिन पर मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजमान ने फायरिंग कर दी। सफदर नामी शख्स अपने बेटों यासिर और नासिर समेत जान बहक हो गया। मस्तूंग बम धमाके का मुकदमा थाना CTD कोयटा में दर्ज कर लिया गया। SHO थाना सिटी की मुद्दत में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया। कराची के सनती हब साइट एरिया में सीवरेज का निजाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। फैक्ट्री से निकलने वाला सनती फजला और केमिकल सड़कों पर बहने लगा है। गलाजत के ढेर और ताफुन ज़दा पानी की वजह से लोगों का चलना दोबर हो गया। शहरियों ने वबाई अमराज फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। मालिया फैलती है गंदे के ढेर से, हादसात भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मेहरबानी करें जगह सीट करें। रोज की परेशानी है, नमाजियों के लिए तो अलग परेशानी है। कंपनी वाले कम से कम इस चीज़ का ख्याल करें, देखें कि लोगों परेशान हो रहे हैं तो इसके लिए कुछ हल निकालें।
یہ ڈائننگ کی ہفتے سے ہو گیا یہ، اور ان کا تیزاب والا پانی ہے، اور سارا یہاں پہ ساتھ میں مسجد میں آنے والے بڑی دشواری ہو رہی ہے. ڈائنگ کا پانی ہے، پریشانی آنے جانے والوں کے لیے بھی اور نماز کے والوں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی ہے. کتنا گندا پانی ہے، بیماری بھی اسی سے تو پیدا ہوگی اور کیسے ہوگی. گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی ہی نہیں ہے، کانوں میں روئی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں بس. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آئی پی پیز نے 14 سال تک عوام کا خون چوسا. یہ تمام آئی پی پیز بازار میں اپنا تیل فروخت کرتی ہیں. مسئلہ پالیسی سازی کا ہے. سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں روپے کی قدر کم کرنے کی پالیسی سے مہنگائی بڑھتی ہے. جو پاور پلانٹس ہیں انہوں نے پچھلے 14 سال عوام کا خون چوسا ہے. ہم سب کو پتہ ہے یہاں بیٹھ کے کہ وہ تیل بازار میں بیچتے تھے. میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پالیسی میکنگ کا ہے. اگر ہم اسی طرح سے ایکسپورٹ کو 10% سے بڑھاتے گئے تو ہم 5ویں سال میں $50 بلین پہ ہوں. 170 روپے کا ڈالر تھا اور یہ 280 ہو گیا فروری 2023 میں. 60% کا. یہی ہماری انفلیشن. بالکل غلط پالیسی ہے کرنسی ڈی ویلیو کرنا. نہ ہماری ایکسپورٹ کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں مہنگائی بڑھتی ہے. میں اسٹیٹ بینک کو بھی کہوں گا، میں منسٹری آف فائنانس کو بھی کہوں گا اس میں انوالو ہوں. قوم کو اس سود سے نکالیں تو آج میکسیمم 9% کا سود کا ریٹ ہونا چاہیے. ہم اپنے ملک کو سیدھی راستے پہ چلائیں. آئی پی پیز کانٹریکٹس ریوائز کریں. 12 روپے یونٹ اپنے لوگوں کو یہ تحفہ دیں. آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف کو پورا کرنے کے لیے منی بجٹ کا مطالبہ کر دیا. آئی ایم ایف کی ایف بی آر حکام سے ورچوئل بات چیت. ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی. شارٹ فال کے باعث دوسری قسط میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹیکس اہداف حاصل کرنے کے لیے 4 ایف بی آر بورڈ ممبران سمیت 18 افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی. آئندہ مہینوں کے شارٹ فال کا تخمینہ لگا کر 500 ارب کا منی بجٹ لایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی چیئرمین ایف بی آر سے پرفارمنس رپورٹ طلب کر لی. ایف بی آر کے مطابق میر بادشاہ کو ان لینڈ ریونیو آپریشنز، طارق ارباب کو ممبر لیگل کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ممبران لینڈ ریونیو پالیسی حامد عتیق سرور کو ممبران لینڈ ریونیو آپریشنز بنایا گیا ہے. امریکہ میں صدارتی انتخاب میدان سجنے میں 3 روز باقی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی سوئنگ سٹیٹس میں زوردار انتخابی مہم جاری ہے. امریکہ میں ارلی ووٹنگ ختم ہو گئی. اس ماہ ریکارڈ 6.5 کروڑ افراد نے ووٹ کاسٹ کیے. سابق ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کو پی سی بی ویمن ونگ کا سربراہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. بات کریں گے شہزاد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے شہزاد. جی تقریباً 2 سے 3 روز قبل جو ہے وہ تانیہ ملک پی سی بی ویمن ونگ کی جو سربراہ تھی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا ذاتی وجوہات کی بنا پر. اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کو جو ہے وہ پی سی بی ویمن ونگ کا جو ہے وہ چیئر پرسن بنایا جا رہا ہے. اور اب آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے اور یہاں جو ہے وہ ان کا اعلان کیا جائے گا. ٹھیک، شکریہ آپ کا شہزاد. ہانگ کانگ سکسز میں شاہینوں کی سپر ڈوپر پرفارمنس. پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن جنوبی افریقہ کو 17 رن سے شکست دی. 106 کے تعاقب میں پروٹیاز 88 رنز تک محدود رہے. حسین طلعت نے 2 وکٹیں حاصل کی. قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 105 رنز بنائے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.